اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ امن خلق کا جو لیسن مطلب چیپٹر 20 ہے، پارہ نمبر جز نمبر 20، وہ ہم نے کل شروع کر لیا تھا۔ اس کے اندر سورہ نمل کا جو آخری حصہ تھا وہ مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ اب ہم نے جو دو سورہ رہتی ہیں اس کی، جس کا پہلا جو پوری مکمل سورہ ہے سورۃ القصص، اس کے درمیان میں آئے گی، اور آخر میں ہے سورہ العنکبوت، اس کا شروعاتی حصہ امن خلقہ میں یعنی کہ 20ویں پارے میں کور کیا گیا ہے۔ اب سورہ القصص، سورۃ القصص، قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے یعنی واقعات، تو یہاں پر تمام نبیوں کے، بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو چار سورے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی وہ ساری ایک جوڑے میں تھی، سورہ فرقان، شعراء اور نمل اور قصص، یہ ساری ایک ہی طرز کی سورے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی چار سورے ہیں وہ ایک ہی اس پہ ہیں، ایک سب گروپ ہے جو کہ سارے الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فرقان، شعراء، نمل اور قصص ہے، یہ چاروں کے چاروں توئے سے مطلب حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، سوائے فرقان کے باقی سب کا جو ٹاپک ہے آلموسٹ سیم ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کیونکہ یہ تین سورہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو وہ کیا تھا ڈسکس، کہ توئے سے شروع ہو رہی ہیں تینوں کی تینوں سورہ، تو توئے سے شروع ہونے والی، کیونکہ ہبریو زبان جو ہے اشکال پر بیسڈ ہے یعنی کہ شیپ پر بیسڈ ہے، تو وہ جو توئے ہیں یعنی کہ وہ ان کی زبان میں توئے جو ہوتا ہے وہ سانپ سے وہ کیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ اس نے پھن اٹھایا ہوا اور پیچھے سے اپنی وہ رول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے توئے کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ میں بھی، سورہ قصص میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، جو ان کا عصا ہے ان کے سانپ کا ذکر آئے گا، اور اس طریقے سے ان کی جو زبان ہے اس میں نون جو ہوتا ہے وہ مچھلی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے ذوالنون، ذوالنون یعنی مچھلی والے، تو نون جو ہوتا ہے وہ شکل جو ہوتی ہے وہ فش کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کی زبان میں، ہبریو میں، عبرانی زبان میں، تو یہ اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو یہ جو کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کی اس میں بھی گزر چکی ہیں تورات میں، انجیل میں، تو یہ اور تورات جو تھی ہبریو زبان میں تھی، عبرانی زبان میں تھی، تو ان لوگوں نے یہ جو توئے ہیں اس کو اس سے ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم سورہ بہت سارے انبیاء کے قصص دیکھیں گے، واقعات دیکھیں گے۔ اچھا، اب اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے آخری دور کے جو واقعات تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب اس میں شروعاتی دور کے واقعات ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، لیکن مدین وہ کیسے پہنچے، تو وہ انشاءاللہ سورہ قصص میں ہم دیکھیں گے کہ مدین وہ کیسے پہنچے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو مکی سورہ میں وہ تمام چیزیں سیکوینس سے آ رہی تھی، اور سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے تو ان کا آخری کا واقعہ جو تھا وہ مدینہ میں آیا، تو وہ جو ترتیب تھی، جو نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ یہ تھی، لیکن جب سورہ کو ارینج کیا گیا، یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے، تو جس کی وجہ سے جو آخری بات تھی وہ پہلے آ چکی ہے، اور جو پہلی بات تھی وہ آخر میں آ گئی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا ابلیس کا بعد میں سورہ بقرہ میں نہیں بتایا گیا کہ وہ جن تھا، جن بعد میں بتایا گیا، یعنی کہ اگلی سورہ میں، کیونکہ وہ مکی سورہ تھی اور سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، تو مدنی سورہ میں باقی چیزیں بتائی گئی، مکی سورہ میں ان کی ڈیٹیل آ چکی تھی۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم سورہ قصص شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ یہ یہاں سے بھی یہ ساری مکی سوروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ لگاتار ہم نے سورہ نور ایک درمیان میں بس مدنی سورہ دیکھی تھی، اب دوبارہ سے مکی سوروں کا سلسلہ فرقان سے شروع ہو چکا ہے۔ سورہ قصص بھی مکی سورہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سین میم حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ شروعات ہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ اب وہ فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا، اس کے نجومیوں نے یا فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ جو تمہاری سلطنت کو ایک جو
کہ بنی اسرائیل کا جو ایک بچہ ہوگا وہ تمہاری سلطنت کو پلٹ دے گا، تمہاری سلطنت کو چھین لے گا، تمہاری سرداریاں چھن جائیں گی۔ تو اس نے کیا کیا کہ قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو ذکر آتا ہے یہ تالمود میں آتا ہے، جو ان کی تورات کی جو ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے نہ انجیل میں ہے نہ قرآن میں ہے، بلکہ یہ جو اس کی تفسیر جو ہے یہ ہمیں حدیث سے نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کی کتابوں سے ملتی ہے جس کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ بالواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھ دیے گئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کو عالم تمام عالمین پر پیشوا اور امام بنا دیا جائے، اور ان فرعونیوں کو کیا کیا کر دیا جائے، ان پر غلبہ پا لیا جائے، اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیا جائے جو جس کا انہیں ڈر ہے، یعنی کہ وہ جس عذاب سے ڈر رہے تھے کہ ہماری سلطنت ڈبا دی جائے گی، تو بس ان کو یہی دکھا دیا جائے کہ واقعی وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تیری سلطنت کو کیا کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، تیرا تخت پلٹ دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا، تو کتنے بھی وہ انہوں نے تدبیریں کی، چالیں چلی اور قتل کیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی چال جو تھی ناکام کر دی، اور جس سال قتل ہو رہے تھے بچے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مطلب یہ جو تھا، ایک بات یہ بھی تھی کہ ان سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ ان کی جو تعداد ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تب بھی اس نے یہ کیا کیا تھا، یہ کروانا شروع کر دیا تھا، قتل کروانا شروع کر دیا تھا کہ ان کی پاپولیشن کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ جو بچہ ہے وہ بھی قتل ہو جانا تعالیٰ کا۔ یہ دیکھیں کہ جس سال پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بچے قتل ہو چکے ہیں، تو اب تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ پھر ہماری غلامی کون کرے گا اگر ہم سارے ہی لوگوں کو، سارے ہی لڑکوں کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہ جو نسل آگے بڑھ رہی ہے وہ تو بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہمارے لیے نوجوان نسل بھی چاہیے غلامی کے لیے۔ تو انہوں نے ایک سال پھر یہ کیا پلان کہ ایک سال قتل کیا جائے اور ایک سال نہ قتل کیا جائے۔ تو جس سال نہیں قتل کیا جا رہا تھا، تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کیا جا رہا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ یہ ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور وہ فرعون ہی کے گھر میں پلے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم جو ہے چونکہ خطرہ ہے کہ تمہارے گھر میں اگر بچہ رہے گا تو پھر یہ قتل کر دیا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ فرعون کے ہی گھر میں یہ پالا جائے، تو تم جو ہے اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سلامت اس بچے کو فرعون کے ہاتھوں لگوا دے گا۔ اور پھر فرعون کی بیوی جو ہے انہوں نے اٹھا لیا اس بچے کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر وہ محبت کے آثار پیدا کر دیے تھے کہ جو ان کو دیکھتا اور ان سے ان کو محبت ہو جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی لیے ان لوگوں نے اس فرعون کے ہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے، اور انہوں نے ان کو پال لیا، لیکن دودھ جو تھا وہ ان کی ماں نے ہی پلایا، کیونکہ فرعون نے کسی مطلب جب دیکھا کہ وہ کسی بھی مطلب دائی کا دودھ نہیں لیتے ہیں، تو پھر ان کی بہن یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتاتی ہوں جن کا دودھ سبھی بچے پی لیا کرتے ہیں بخوشی۔ تو انہوں نے اپنی ماں کا ذکر کیا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ان کو مطلب اپنی والدہ ہی کی آنکھوں کو کی ٹھنڈک بنائے رکھا ان کو، اور انہی کے ذریعے سے انہوں نے دودھ بھی پیا۔ اس کو دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ حامان کون ہے؟ جو اس کا جو ایڈمنسٹریشن کا جو ڈپارٹمنٹ کا جو لیڈر تھا نا، جو ہیڈ تھا، وہ حامان تھا۔ اور قارون کون تھا؟ جو ٹریجر ڈپارٹمنٹ جہاں پر جو مطلب جو پیسے ویسے کا جو لین دین دیکھا جاتا ہے وہ قارون دیکھا کرتا تھا، اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا جو تھا وہ حامان دیکھا کرتا تھا، چابی وغیرہ اور سارا کچھ جو تھا حامان کے پاس تھا، اور یہ فرعون جو تھا یہ مین تھا وہاں کا۔ تو یہ نکال لیا، اور وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔
واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو پھر انہوں نے ان کو لے کر پال لیا اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھاڑس نہ بنا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی وہ دریا میں جہاں جہاں بچہ بہتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کیا کرو، تم بھی ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی رہو۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 14۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کر دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکمت اور علم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور وہ جو شروعاتی دور میں جو ان کی تربیت کی گئی تھی، جو کہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھ لیا تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مدین پہنچے، اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا اور ایک قبطی تھا جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب یہ لڑائی ہوئی تو کیا ہوا، دونوں لڑ رہے تھے، ایک اس کی اپنی ہی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا، دوسرا اس کی دشمن قوم کا تھا یعنی فرعونیوں میں سے تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا کہ میری مدد کرو، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں اور یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، فرعونی جو ہے مجھ سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ جب وہ ہیلپ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، گھوسا مارا تھا، وہ اس لیے مارا تھا کہ وہ تھوڑا سا باز آ جائے، لیکن وہ ایسی جگہ پر لگا کہ وہ وہیں کا وہیں مر گیا، مطلب وہ جو فرعونی تھا وہ وہیں مر گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کے کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، حالانکہ ناحق نہیں، وہ تو کیا ہوا تھا، غلطی سے خطأً قتل ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے دعا کی، آیت نمبر 16 میں دعا ہے، مارک کر لیں، ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی، یہاں تک فغفر لہ انہ هو غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی جب میں دیکھ رہا ہوں گا کہ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں اور مجرم ہیں تو میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ تو نے اب میری مغفرت فرما دی تو میں نے اس بات سے سبق لے لیا۔ تو یہاں پر بھی دعا ہے، آیت نمبر 16 اور 17 میں، ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آیت نمبر 18۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اس کی مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے، یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، وہ کل تو لڑ رہا تھا، آج پھر دوبارہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی کہ تو اتنا لڑاکو ہے، ہر روز لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، روز مجھے پکارتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ
السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کر دے گا جس طرح تو نے کل اس شخص کو قتل کر دیا تھا؟ یعنی وہ جو شخص تھا وہ ڈر کے مارے یہ بول اٹھا کہ کل تم نے ایک کو قتل کیا تھا، آج تم دوبارہ آج میرا قتل کرنے آ گئے ہو۔ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، یعنی لوگوں پر جبر کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یعنی سرداروں تک یہ بات پہنچ گئی کہ وہ جو کل آدمی قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ یہاں پر دعا ہے، آیت نمبر 30 میں ہے، آئی تھنک نہیں، آیت نمبر 31 میں، قال ربی نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب ایک شخص آیا جو کہ ان کی قوم کا تھا، وہ ان کی مدد کے طور پر آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سارے جو سرداروں میں ہے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا تھا، اب سارا حکم جاری ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور شہر میں چلے جائیں، تب جب تک یہاں پر سچویشن کنٹرول نہیں ہو جاتی آپ نے دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یہاں سے شہر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور وہ مدین کی طرف کا رخ کر لیتے ہیں۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ یعنی یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ قال یا موسیٰ جاء رجل من اقصى مدینتی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے مدین کی طرف رخ کرتے ہوئے دعا کی، فخرج انی لک من الناصحین، فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجینی من القوم الظالمین۔ پہلے یہ دعا کی، اللہ مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے، تو ایک شخص نے آ کر ان کو خبر دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، تو ان کو ایک شخص آ گیا جو کہ خبر دینے کے لیے آ گیا۔ اب دوبارہ سے دعا کرتے ہیں، ربی این یہدینی سواء السبیل۔ آیت نمبر 22 میں انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مدین کا راستہ دکھا دیا۔ اور جب وہ مدین کے کنووں پر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اب یہ بھاگتے ہوئے کیا ہو گئے، مدین پہنچ گئے۔ مدین کس کی قوم، مدین کون سی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی۔ یہاں کے لیے شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے اور وہاں پر شعیب علیہ السلام موجود بھی ہیں۔ اب یہاں پر مدین میں وہ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، جب مدین پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک کنویں پہ سارے لوگ جو ہے پانی نکال رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو وہ پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ تھلگ، مطلب سارے لوگ جو ہیں کنویں پر جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ تھلگ دو دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ عورتیں شرم کی وجہ سے مردوں میں داخل نہیں ہو رہی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں، اور کب سے ویٹ کر رہی ہیں بہت دیر سے کہ جب یہ سارے کے سارے چروائے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں گی۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی پریشانی میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام جا کر ان کو پانی پلا دیتے ہیں، اور پانی پلانے کے بعد جب وہاں سے وہ جدا ہو کر ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پر دعا کرتے ہیں، اور یہ بہترین دعا ہے، جامع ترین دعا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تمام چیزیں عطا کر دی گئی تھی۔ آیت نمبر 24 میں دعا مارک کر لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب جو بھی تو نازل کرنا چاہے خیر میں سے اس کا میں کیا ہوں، طلبگار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دے دے۔
یعنی کہ آپ کو کچھ اجرت دے دی جائے کیونکہ آپ نے ہماری ہیلپ کی تھی۔ اب وہ دونوں لڑکیاں جو تھیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے والد یعنی شعیب علیہ السلام بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے کام کی اجرت دے دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس اور اپنا سارا قصہ انہیں سنا دیا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل چکے ہو، یعنی ہماری قوم میں آ چکے ہو، اب کوئی ظالم جو ہے یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یعنی مضبوطی کا انہوں نے یہ مظاہرہ کیا تھا کہ انہوں نے جلدی سے ایک ہی مطلب اس میں ساری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، اور امانت دار انہوں نے اس لیے کہا کہ مطلب جب ہم چل کر آ رہی تھی تو یہ آگے آگے چلتے تھے تاکہ مطلب ہمیں پیچھے رکھا اور خود آگے آگے چلتے تھے اور ہم سے راستہ پوچھتے ہوئے جاتے تھے، یعنی کہ ہمارے تئیں انہوں نے کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی، تو یہ امانت دار بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، تو ان کو کیا کر لیا جائے، نوکر رکھ لیا جائے۔ یہ سجیشن دیا ایک بیٹی نے شعیب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرتے رہو، یعنی 8 سال تک اگر تم میرے ملازم رہو گے تو میں 8 سال بعد اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کر دو گے تو یہ تمہاری مرضی ہے، یعنی 2 سال جو ایکسٹرا ہیں وہ تمہارے اوپر چھوڑے ہم نے، لیکن 8 سال تم میری ملازمت کرو گے تو تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، یعنی کہ میں راضی ہوں اس کام کے لیے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی کہ ہم دونوں جو کووننٹ جو ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں طے کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس پر گواہ بناتے ہیں، یا تو میں 8 سال کر دوں گا اور یا 10 سال کر دوں گا، ڈپینڈس کہ صورتحال کیا ہوگی، اگر 8 سال بعد مجھے کہیں جانا ہوا تو میں چلا جاؤں گا، ادروائز میں 10 سال بھی پورے کر سکتا ہوں، یہ مطلب انہوں نے شرطیہ ایگریمنٹ طے کر لیا۔ آیت نمبر 29، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو اب یہ وہ واقعہ ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مطلب اپنی زوجہ کو لے کر کیا کر رہے تھے، جا رہے تھے مصر کی جانب، کیونکہ مدین تو یہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، یہ ان کا سسرال ہو گیا، اب جو ہے یہ یہاں سے نکل کر آ رہے ہیں مصر کی جانب، تو راستے میں کیا ہوا، طور کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، اور کہا کہ اپنے نالین کو اتار دو، اپنے جوتیوں کو اتار کر میرے پاس آؤ، وہ سمجھ رہے تھے کہ آگ ہے کیونکہ وہ سردی کا موسم تھا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آگ ہے تو ہم آگ لے کر آ جائیں تو کیا ہوگا، گھر والے کچھ تاپ لیں گے تو کچھ آگے چلنے کی طاقت آ جائے گی۔ اب یہ بات ہوئی کہ وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا کہ یہ آگ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی اور ہی شے ہے، تمہارے رب کی تجلی ہے، اور تمہارا رب تم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، براہ راست کلام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر جبرائیل امین کے ڈائریکٹ کلام کیا۔ جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، طور کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا رب، انا رب العالمین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انا کبیر کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی کو۔ جوں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا چلا گیا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اشارہ ہوا موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یعنی دیکھیں انسان کو جب ڈر لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے بازو کو اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈر کم ہو جاتا ہے، انسان جب اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے تو اس سے ڈر
کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ڈرتے ہیں تو اپنے پیر بھی اپنے منہ میں سر کو اس میں پیروں میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دبا لیتے ہیں نا، ایک طریقے سے سکڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کہا کہ اپنے آپ کو سکیڑ لو اور اپنے بازوؤں کو بھینچ لو، یعنی کہ ہاتھوں کو باندھ لو، تاکہ کیا ہو، تمہارا کچھ خوف جو ہے زائل ہو جائے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، یعنی بیان جو ہے، بیان کی جو قوت گویائی ہے، جو ان کی زیادہ بہتر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، میری مدد کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، کچھ تمہارے اوپر رعب ڈال دیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا، یعنی کہ جو تمہیں مان لیں گے، اور جو تم ہو، تم ہی غالب ہوگے، اور باقی سب کیا ہوں گے، مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 36۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے بخوبی واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، یعنی کہ میں ہی تو سب سے بڑا خدا ہوں، اور میرے علاوہ بھی کوئی خدا اس سرزمین پر موجود ہے تو میں تو ایسے کسی کی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا لو، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی کہ وہ ٹھٹا کر رہا ہے، مسکرا کر رہا ہے، کہ ایک لمبی سی ایک سیڑھی لگا دی جائے، ایک عمارت بنا دی جائے، تاکہ میں وہ سیڑھی چڑھوں اور جا کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ کر آؤں جو کہ آسمانوں میں بستا ہے، اور میں اس کو جا کر میں ذرا اس کا مطالعہ کر لوں کہ بھائی وہ واقعی ان کا خدا ہے بھی نہیں موجود، یا میں ہی اس زمین پر خدا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کی پکڑ فرما دی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ کر دیا، یعنی کہ وہ جو اس کی لاش ہے اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے، بس مطلب کہ جب فرعون تباہ ہو گیا، پھر جب یہ وادی سینا میں آئے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تاکہ تورات ان کو دے دی جائے، کیونکہ اب ان کے اوپر تو کوئی قانون ہے نہیں۔ پہلے تو وہ مصریوں کے قانون کے مطابق چل رہے تھے، فرعونیوں کے قانون کے مطابق چل رہے تھے، اب جبکہ یہ آزاد ہو چکے ہیں تو اب ایک شریعت کی ضرورت پڑی ہے، ایک قانون کی ضرورت پڑی ہے، ایک لا کی ضرورت پڑی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے بلا لیا، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہی ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا، فرعونیوں سے خطاب کیا، انہوں نے
ساری باتوں پر اللہ سبحانہ وتعالی گواہ ہے، اور اسی نے تم تک یہ خبریں پہنچائی ہیں۔ اس وقت تو تم موجود بھی نہ تھے، اور تمہاری جو پہلے جو نسلیں ہیں گزر چکی ہیں، اس کی بھی خبریں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا رہے ہیں۔ تم اہل مدین کے طرف درمیان بھی موجود نہ تھے، بلکہ یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہی ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار پکارا تھا، مگر یہ تمہاری رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیج دیا کہ ہماری ہم ان آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری خبریں اس لیے بتا دی تاکہ پھر وہ بعد میں شکایتیں نہ کرے کہ ہمارے پاس نہ کوئی رسول آیا، نہ پچھلوں کی کوئی خبریں آئیں۔ تو ہم نے یہ ساری واضح نشانیاں اس لیے بتا دی تاکہ حجت قائم ہو جائے اور کوئی الزام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے نہ ڈال دے۔ آیت نمبر 48۔ مگر جب ہمارے ہاتھ سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی اتنے بڑے بڑے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معجزات سے کیوں نہیں مطلب پیش کیا گیا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو معجزے لے کر آئے، پھر بھی ان کا انکار کر دیا گیا، تو یہ معجزے دیکھنے کے بعد کون سا آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ بڑی بڑی نشانیوں سے بھی کیا کرتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے تو ان کے لیے تو ایک نصیحت اور ایک آیت بھی کیا ہوتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جو اصل جادوگر تھے ان کو تو جادوگر کہا ہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہہ دیا کہ وہ ہی ان کا سردار ہے جس نے ان کو جادو سکھا کر بھیجا تھا۔ اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے۔ ان وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمُونَ۔ آیت نمبر 53 میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ندا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں، یعنی ہم تو سب سے پہلے فرما بردار ہو گئے اپنے رب کے، رب العالمین کے، جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اجر و اجر دو بار دیا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو ان کا اجر دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، یعنی یہ جو فارمنیس ہے ان کی اور جو ایمان کی پختگی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس استقامت کے لیے ان کو ڈبل دوہرا اجر عطا کریں گے۔ اور جب انہوں نے بے خدا بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ یعنی کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جب لغو باتیں سنتے ہیں، جب فضول باتیں سنتے ہیں تو ان کے ساتھ بحثیں شروع نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ 55 میں آیت میں کہ وہ جاہلوں کے ساتھ بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، بلکہ ہم تو ہمارے اعمال کے زیادہ کیا ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہم اپنے اعمالوں کا زیادہ تجزیہ کرنے والے ہیں، ہم دوسروں کے اعمالوں سے کوئی وہ نہیں کرتے، ہمارا کوئی
सरोकार दूसरे के अमालों से नहीं है, बल्कि हम तो अपना ही क्या करते हैं, बार-बार जायज़ा लिया करते हैं कि हमारे अमाल क्या हैं, और वो जाहिलों को सलाम कहकर उनसे अलग हो जाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत का ज़िम्मा किसी बंदे के हाथ में रखा ही नहीं है, बल्कि हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ में रखी है कि जिसे वो देना चाहे दे दे। बंदे सिर्फ लोगों को हिदायत की तरफ बुला सकते हैं, लेकिन हिदायत देने का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात के ज़िम्मे है। वो कहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएँगे। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने अपना एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए क़याम बना दिया, जिसकी तरफ हर तरह के समरात खींचे चले आते हैं, हमारी तरफ रिज़्क के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते ही नहीं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस नेमत का क्यों शुक्र नहीं करते कि सारी दुनिया में जबकि कत्ल गारतगिरी फैली हुई है, तब हमने इस शहर को अमन वाला शहर बना दिया कि जो कुरैश हैं उन पर कोई हमला नहीं कर सकता, ना उस हमला करने की जुर्रत कर सकता है। बल्कि सारे मतलब चारों तरफ से जो शाम से, इराक से और मिस्र से और सारे लोग यहाँ पर आते हैं, तिजारतें करते हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं कि इनके काफ़िलों को लूट सके, ना किसी में ये हिम्मत है कि इनको किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सके। अल्लाह ने इस हरम से और बैतुल्लाह की मतलब बैतुल्लाह की निस्बत से इनको इतना कुछ नवाज़ा है, तो ये इन तमाम बातों पर गौर नहीं करते। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मशीयत पर इतरा गए थे, यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको माल और दौलत और जो इक़्तिदार अता कर दिए थे उस पर इतराना शुरू कर दिया था, और वो मुतकब्बिर हो गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी लगाम को खींच लिया और फिर उनको नेस्तनाबूद कर दिया। सो देख लो, वो उनके मस्कन पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है, आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। यानी कि वो बस्तियां तो तुम्हारे आद और समूद की चारों तरफ फैली हुई हैं, वो देखो जाकर, क्या उसमें कोई बसता है? आज वो वीरान पड़ी हुई बस्तियां हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए